باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا وصول کر لوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو ان لوگوں سے پاک کر کے محفوظ کر لوں گا جنہوں نے انکار کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کا نظریہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی تھی، اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تھا اور 7 دن تک وہ سولی پر رہے اور ان کی 7 دن تک وفات رہی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اسی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو 7 دن کی قربانی دی ہے یہ در حقیقت ہمارے گناہوں کا بدلہ ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو وہ بھگت چکے ہیں، چنانچہ اب ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ہم بخشائے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ۔ اور مرزائیوں کا نظریہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی تھی۔ جس وقت کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا چاہیے۔ چنانچہ جو نظریہ انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ملک شام میں فلسطین کے اندر پیش آیا، اور ان کی قبر سری نگر میں بنائی گئی، کشمیر میں، جو اس وقت کفر کا گڑھ تھا اور وہاں پر کوئی بھی دین اسلام کو یا عیسائیوں کو ماننے والا نہیں تھا، اور اس پر گواہ وہ فرانس کا ایک انگریز ہے، اس نے کہا ہے کہ سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ تو پھانسی دی گئی فلسطین میں، قبر بنی سری نگر میں، اور گواہ ان کو میسر آیا فرانس سے۔ تو اس طرح کی بےہودہ اور بہکی ہوئی گفتگو پھر اس انسان سے صادر ہونا شروع ہو جاتی ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور امت مسلمہ ہمیشہ سے ہی اس بات پر متفق چلی آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود چھو بھی نہیں سکے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس میں ذرہ بر کسی وقت کسی بھی عالم دین نے، کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، یہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ عام طور پر مرزائی لوگ یہ اس لفظ سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو یہاں پر مذکور ہے، انی متوفی کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو وفات دے دوں گا۔ اس لفظ سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور ہمارے سادہ لو مسلمان فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ خود بھی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی اور علماء سے رابطے کی عادت نہیں ہے، تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
متوفی کا یہ وفا سے ہے، وفات سے نہیں ہے۔ دو لفظ ہے عربی میں، ایک وفات فوت ہونا اور دوسرا ہے وفا کہ پورا بدلہ دینا، اس سے متوفی کا لفظ بنا ہے۔ چنانچہ وفا کا لفظ ہمارے محاورات میں، اشعار میں اکثر استعمال ہوتا رہتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم سے بھی ہم لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ محاورات میں سے ایک محاورہ میں نے نقل کیا ہے، الکریم اذا وعد وفا۔ یہ اکثر عربی میں جملہ استعمال کیا جاتا ہے، الکریم اذا وعد وفا، کہ شریف آدمی جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس وعدے کو فوت کرتا ہے، فوت تو ہم کیے ہوئے ہی ہیں، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بھی بندہ وعدہ کرتا ہے اس کو فوت کر دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہمیشہ یہی کیا گیا ہے کہ الکریم اذا وعد وفا، کہ کریم اور شریف آدمی جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وفا کا معنی پورا بدلہ دینا ہے، اور جب اس کو باب تفاعل پر لے جائیں، متوفی کا بنائیں، تو اس کا معنی ہوگا پورا وصول کرنا۔ تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، بلکہ یہ فرمانا چاہتے ہیں ہم آپ کو پورا وصول کریں گے۔ اور اس پر دلیل دوسری آیات ہیں اور آگے آنے والے لفظ ہیں۔ سب سے بہترین تفسیر قرآن پاک کی وہ تصور کی جاتی ہے جو قرآن پاک کے ایک لفظ کی دوسرے لفظ سے، ایک آیت کی دوسری آیت سے، ایک جگہ کی دوسری جگہ سے کی جائے۔ قرآن کی قرآن سے ہی تفسیر کی جائے۔ کسی جگہ قرآن پاک مختصر بات ذکر کرتا ہے، کسی جگہ ذرا تفصیل سے ذکر کرتا ہے، تو جہاں تفصیل سے ذکر کی ہوتی ہے تو وہ مختصر بات کی وضاحت بنتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر آگے آنے والا لفظ ہے انی متوفیک ورافعک الیہ، کہ ہم آپ کو پورا پورا وصول کر لیں گے اور اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اور چھٹے پارے میں سورہ نساء کے اندر ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ وہ سولی چڑھا سکے، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ اور مشتبہ ہونے کی وجہ وہ پہلے عرض کر دی گئی تھی کہ اپنے ہی ایک ساتھی کو اندھیرے میں عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی دے بیٹھے تھے، تو اس سے ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اور پھر آگے جا کر فرمایا وما قتلوہ یقینا، کہ یہ یقینی بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو قرآن پاک کی دوسری آیات میں اتنی وضاحت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی انکار کرے تو ظاہر ہے کہ سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر ایک لفظ کی دوسرے لفظ سے کی جائے، یہ بہترین تفسیر ہے۔ تو متوفی کا یہ وفا سے ہے، اور اس پر دلیل قرآن پاک کی دوسری آیات ہیں اور آگے آنے والا لفظ ہے، اور اسی طرح بے شمار احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں ہوئی، ان کی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسا کہ وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ظلم و ستم سے روئے زمین بھرتی چلی جا رہی ہے، تو وہ عدل و انصاف سے اس کو بھر دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا دفن میرے پاس ہوگا۔ چنانچہ آپ کے روضہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ اب بھی خالی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر دفن ہوگا۔
تو قرآن پاک کی واضح آیات اور اتنی واضح احادیث کو چھوڑ کر کوئی اور نظریہ اپنایا بھی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں سے کسی ایک فرد نے بھی کبھی اس نظریے کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں بھی حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔